اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص ان کی خدائی کو چیلنج کرے، کسی کو اس کا شریک قرار دے کسی چیز میں۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے گویا کہ صفات میں کوئی آدمی شریک ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ سب کا خالق ہے۔ انبیاء اولیاء اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں اللہ کا۔ کچھ لوگ جنت عدن میں ہوں گے، کچھ لوگ دوسری جنتوں میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو سفر کر کے محلات ان کے دور ہوں گے، لیکن اہم جگہ پر ہوں گے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں رہ رہے ہوں گے، انبیاء کے پڑوس میں رہ رہے ہوں گے۔ ان کا درجہ بھی بڑا ہے، ان کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ یہاں سے میں چھپ جاؤں، اپنے بچوں سے چھپ جاؤں، بیگم سے چھپ جاؤں، ان کو کوئی پتہ نہ چلے، لیکن جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ باخبر بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ جانتا ہو، حتیٰ کہ ہمارے دل میں کوئی خیال آتا ہے، تصور آتا ہے جس کو ہم ابھی تک زبان پر نہیں لائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ خداوند عالم اگلی دو آیتوں میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں آپ آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے 900 سال زندہ رہے جیسے پہلے لوگ زندہ رہتے تھے، آج کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے 100 سال زندہ رہ جائے، 80 سال زندہ رہ جائے۔ آخر ہر انسان کو پتہ ہے کہ لوگ آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، موت بھی واقع ہو رہی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ دنیا ہم نے چھوڑ کر جانی ہے۔ یہ پتہ ہے جو کچھ ہمارا موجود ہے وہ یہیں رہ جائے گا۔ یہ پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں کفن ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے ہماری لاش بھی ملے یا نہ ملے، کوئی دفن کرے یا نہ کرے۔ تو جب ان چیزوں کا پتہ ہے، اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے، صرف یہی چاہتا ہے کہ یہاں رہے اور ہر قسم کے غلط کام کرتا رہے، دنیا میں رہ کر ہر قسم کی خرابیاں کرتا رہے، تو ایسی صورت میں ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جو اس کے جلانے کے لیے ہوگی، اور صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی مذمت بھی ہوگی، دھتکارے ہوئے ہوں گے، غلط لوگ بھی ہوں گے، غلط کار بھی سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو سمجھتا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے واقف ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مانتا ہے، آخرت کی طرف اس کی توجہ ہے، موت اسے یاد ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ایک وقت یہاں سے جانا پڑے گا، وہ سمجھ رہا ہے کہ جس وقت میرے جانے کا وقت ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک ٹھاک بھی ہوں تب بھی جا سکتا ہوں، بیماری آ جائے ایک دن میں بھی جا سکتا ہوں، کئی مہینے بیمار رہوں تب بھی میں جا سکتا ہوں۔ جب اس کو آخرت کا احساس ہو، کوشش کرتا رہے، نماز بھی بر وقت پڑھے، روزے بھی رکھے، حج واجب ہے اس پر کرے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، غلطوں سے بچائے، جھوٹ نہ بولے، امانت میں خیانت نہ کرے، نفاق اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کا گلہ نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کوشش کرے کہ وہ اچھے عنوان سے زندگی بسر کرے، اور وہ مومن بھی ہو، اللہ پر اعتقاد رکھتا ہو، نبی اعظم کی ختم نبوت پر اعتقاد رکھتا ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہو۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے، کبھی غلطی سے کوئی آدمی غلط بات کہہ دیتا ہے، لیکن اگر وہ کوشش کر رہا ہے اچھا بننے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی کوشش کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی کوشش کی قدردانی ہوتی ہے، تحسین کیا جاتا ہے، اس کو شاباش دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ ہاں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں پھر توبہ کر لے آدمی۔ ایک آیت میں بیان کیا جا رہا ہے دیکھو جو غلط کام کرتے ہیں قوت ہم نہیں دی ہے، جو اچھا کام کرتے ہیں طاقت ہم نہیں دی ہے، ہماری طرف سے طاقت ہے، ہم نے عقل بھی دیا ہے، ہم نے طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے۔ اب انسان کی مرضی اس کو غلط کاموں میں صرف کرے،
انسان کی مرضی اس کو اچھے کاموں میں صرف کرے، البتہ جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری طرف سے توفیق تمہارے شامل حال ہوتی ہے، اور اگر غلط کام کرو فمن نفسک، وہ آپ کی طرف سے ہے، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی عطا دینے میں کبھی رکاوٹ کوئی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، جس کو عطا دینا چاہے وہ دیتا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں انبیاء میں بھی ہم بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، عام انسانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایک جیسے انسان ہم نے نہیں بنائے، ان تمام میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب دنیا میں ایک آدمی بہت معزز ہوتا ہے، ایک آدمی عام سمجھا جاتا ہے، آخرت میں بھی درجات ہوں گے، کچھ لوگ فردوس برین میں ہوں گے، کچھ لوگ جنت عدن میں ہوں گے، کچھ لوگ دوسری جنتوں میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو سفر کر کے محلات ان کے دور ہوں گے، لیکن اہم جگہ پر ہوں گے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں رہ رہے ہوں گے، انبیاء کے پڑوس میں رہ رہے ہوں گے، ان کا درجہ بھی بڑا ہے، ان کی فضیلت بھی بڑی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گویا کہ جس وقت یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ان پر سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، آپ کے رحیم رب کی طرف سے، رحمت کرنے والے رب کی طرف سے آپ پر سلام ہو، آپ نے بڑا اچھا وقت بسر کیا ہے، آپ نے بڑا اچھا وقت جو ہے وہ گزارا ہے، آپ نے اس طرح خرابیاں نہیں کی، تھوڑی بہت ہی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن ایک کام ذہن میں رکھیں، غلطی ہے میں معاف کر دیتا ہوں، کبھی اللہ کے مقابلے میں کسی کو اللہ نہ بنائے، کبھی کسی کو کھڑا نہ کرے کہ اللہ اور یہ برابر ہے، کبھی یہ نہ کہے کہ اللہ بھی میرا اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے گا، اس طرح کا کام کرے گا، پھر مذمت بھی تیری کی جائے گی، رسوا بھی ہوگا، ذلیل بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص ان کی خدائی کو چیلنج کرے، کسی کو اس کا شریک قرار دے کسی چیز میں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے گویا کہ صفات میں کوئی آدمی شریک ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ سب کا خالق ہے۔ انبیاء اولیاء اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں اللہ کا، دوسری ایسی کوئی چیز نہیں۔